حضرات محترم اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام عشق و محبت سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز شنبہ وقت ظہر مطابق 14 جون 1856 کو بیلی شریف میں ہوئی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت جس وقت شکم مادر میں تھے، آپ کے والد ماجد نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے، رات بھر اس خواب کی فکر میں رہے۔ صبح اٹھتے ہی اعلی حضرت کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا مفتی محقق نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت رضا علی خان رحمت اللہ علیہ سے خواب بیان فرمایا۔ حضرت ممدوح نے فرمایا، یہ مبارک خواب ہے، بشارت ہو کہ پروردگار عالم تمہیں ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا جو علم کے دریا بہائے گا، جس کا شہرہ مشرق و مغرب میں پھیلے گا۔ حضرت مولانا عرفان علی صاحب قادری رضوی بیسل پوری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اعلی حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا، اس وقت میری عمر 3.5 سال کی ہوگی۔ ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں ملبوس جلوہ فرما ہوئے، یہ معلوم ہوتا تھا کہ عربی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو کی تو میں نے بھی فصیح عربی میں ان سے گفتگو کی۔ اس کے بعد اس بزرگ ہستی کو پھر کبھی نہ دیکھا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کی شان طفلی ملاحظہ کیجئے۔ بچپن کا زمانہ ہے، پہلی بار آپ نے روزہ رکھا، رمضان شریف کا پیارا مہینہ ہے اور روزہ کشائی کی تقریب بھی ہے۔ کاشان اقدس میں جہاں افطار کے قسم قسم کے سامان رکھے ہوئے تھے، ایک محفوظ کمرے میں پھرنی کے پیالے بھی جمائے گئے تھے۔ آفتاب نصف النہار پر ہے، ٹھیک تمازت کا وقت ہے۔ آپ کے والد ماجد آپ کو اسی کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں پھرنی کے پیالے جمانے کے لیے چنے ہوئے تھے۔ اسی کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر کے ایک پیالہ اٹھا کر اپنے شہزادہ امام احمد رضا کو دیا اور فرمایا، اسے کھا لو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے عرض کیا، میرا تو روزہ ہے، کیسے کھا سکتا ہوں؟ ارشاد ہوتا ہے، بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، لو کھا لو، میں نے کیواڑ بند کر دیے ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اعلی حضرت بچپن کے زمانے میں عرض کرتے ہیں، ابا حضور جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور اعلی حضرت عظیم البرکت کے والد ماجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دروازہ کھول کر اپنے شہزادہ کو باہر لے کر آ گئے۔ حضرات محترم، بسم اللہ خوانی کے وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کے استاذ محترم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف با تا ثا جس طرح پڑھایا جاتا ہے پڑھایا۔ آپ ان کے پڑھانے کے مطابق پڑھتے رہے۔ جب لام الف کی باری آئی، استاذ نے کہا، کہو لام الف۔ اعلی حضرت خاموش ہو گئے اور نہیں پڑھا۔ استاذ نے دوبارہ کہا، کہو میاں لام الف۔ آپ نے فرمایا، یہ دونوں تو پہلے پڑھ چکے ہیں، لام بھی پڑھ چکے ہیں، الف بھی پڑھ چکے ہیں، یہ دوبارہ کیسا؟ اس وقت آپ کے جد امجد حضرت علامہ مولانا مفتی رضا علی خان رضی اللہ تعالی عنہ، جو جامع کمالات ظاہری و باطنی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا استاذ کا کہا مانو، جو کہتے ہیں پڑھو۔ جد امجد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پڑھ تو لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے دادا جان کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتے ہیں۔ دادا جان نور باطنی سے سمجھ جاتے ہیں کہ میرے اس شہزادے کو شبہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ حروف مفردہ کا بیان ہے،
اس میں ایک مرکب لفظ کیسے آ گیا؟ ورنہ یہ دونوں حروف تو الگ الگ پڑھ ہی چکے ہیں۔ اگرچہ بچے کی عمر کے اعتبار سے اس راز کو ظاہر کرنا مناسب تو نہ تھا اور سمجھ سے بالا تر خیال کیا جاتا ہے، مگر اللہ کے ولی حضرت رضا علی خان رضی اللہ تعالی عنہ نور باطنی سے یہ سمجھ جاتے ہیں یہ لڑکا آگے چل کے کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ابھی سے اسرار و نکات کا ذکر ان کے سامنے مناسب جانا اور فرمایا بیٹا تمہارا خیال درست ہے اور سمجھنا بجا ہے، مگر بات یہ ہے کہ شروع میں جس کو تم نے الف پڑھا حقیقتاً وہ حمزہ ہے اور یہ در حقیقت الف ہے، لیکن الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن کے ساتھ ابتدا ناممکن ہے، اس لیے ایک حرف یعنی لام پہلے ملا کر اس کا تلفظ بتانا مقصود ہے۔ اعلی حضرت نے کہا جب یہ بات ہے تو کوئی ایک حرف ملا دینا کافی تھا، اتنے دور کے بعد لام کی کیا خصوصیت ہے؟ با تا دال سین کوئی حرف آگے ملا دیتے، تلفظ کرا دیتے۔ لام میں ایسی کون سی خصوصیت ہے جس کے ساتھ میں الف کا تلفظ کرایا گیا ہے؟ اعلی حضرت کے جد امجد فرط محبت اور غایت الفت میں گلے لگا لیتے ہیں اور دل سے بہت دعائیں دیتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ لام اور الف میں صورتاً سیرتاً مناسبت خاص ہے، ظاہراً لکھنے میں بھی دونوں کی صورت ایک سی ہوتی ہے اور سیرت بھی ایک جیسی ہے، اس وجہ سے کہ لام کا قلب الف ہے اور الف کا قلب لام ہے، یعنی یہ اس کے بیچ میں ہے اور وہ اس کے بیچ میں ہے، گویا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ گوید بات عظیم من دیگرم تو دیگری۔ کہنے کو حضور کے جد امجد نے لام الف کو مرکب لانے کی وجہ بیان فرمائی، مگر باتوں ہی باتوں میں سب کچھ بتا دیا۔ اسرار و حقائق کے رموز و اشارات کے دریافت اور ادراک کی صلاحیت و قابلیت اسی وقت سے پیدا کر دی جس کا اثر سب نے دیکھا۔ سب نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا کہ شریعت میں وہ اگر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم بقدم ہیں تو طریقت میں حضور پر نور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب اکرم ہیں۔ حضرات محترم غور کیجئے، 3.5 سال کی عمر میں عربی زبان میں فصاحت و بلاغت سے لبریز گفتگو فرمانا اور رسم بسم اللہ خوانی کے موقع سے ننھی سی عمر میں اس طرح کے سوالات قائم کرنا یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ کتابوں میں اس طرح کی میں نے صرف 2 مثالیں دیکھی ہیں، ایک تو واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، چنانچہ علامہ واقدی رضی اللہ تعالی عنہ فتوح الشام جلد نمبر 2 صفحہ 145 پر لکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ مکتب لے گئیں تو استاذ نے آپ کو بسم اللہ پڑھانے کے بعد حروف تہجی پڑھانا چاہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو ابجد کیا ہے؟ یہ سن کر معلم حیران رہ گئے اور عرض کی آپ ہی ارشاد فرمائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مسند سے اترو۔ پھر آپ مسند پر تشریف فرما ہوئے اور اپنی زبان اطہر سے تمام حروف مفردہ کے حقائق و معارف رموز و اسرار کو اس طرح بیان فرمایا کہ سننے والے دنگ رہ گئے۔ اور دوسرا واقعہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اخبار الاخیار صفحہ 338 پر نقل کرتے ہیں کہ شہر لکھنؤ کے عظیم الشان بزرگ حضرت شیخ محمد شاہ مینا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو پہلی مرتبہ مکتب میں داخل کیا گیا تو آپ نے پہلے ہی دن الف سے لے کر یا تک تمام حروف مفردہ کے وہ رموز و حقائق بیان کیے، وہ اسرار بیان کیے جس کو سن کر تمام حاضرین انگشت بدندہ رہ گئے۔
تمام موجودین حیران و پریشان رہ گئے۔ حضرات محترم امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بار مکتب میں گئے اور اس طرح سے آپ نے سوالات قائم کیا کہ استاد بھی حیران ہو گئے، سننے والے بھی انگشت بدندہ رہ گئے۔ یہ کرامت ہے حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ مولا تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنی رحمت سے اپنے پیارے حبیب دونوں عالم کے طبیب سرور کائنات کے صدقے میں غوث العظم غوث الورا کے وسیلے سے حضور سیدی سرکار اعلی حضرت کے وسیلے سے ان کی خدمات دین کی برکت سے حضور اعلی حضرت کے یوم پیدائش کی برکت سے مولا تعالی ہم سب کے ہر مشکل کو آسان فرمائے، بگڑے کام کامل و مکمل بنائے، اور غیب سے مولا تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اب میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک عظیم الشان کرامت سنا کر تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت شاہ مانا میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میرے پیرو مرشد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نماز پڑھ کر تشریف لا رہے تھے۔ محلہ سوداگران کی گلی میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیسا مجمع لگا ہوا ہے؟ تو بتایا گیا ایک غیر مسلم جادوگر اپنا جادو دکھا رہا ہے۔ 3-4 کلو پانی سے بھرا ہوا برتن کچے دھاگے سے اٹھا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی اس مجمع کی طرف بڑھے اور اس جادوگر سے ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے سنا ہے 3-4 کلو پانی سے بھرا ہوا برتن کچے دھاگے سے اٹھا لیتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا کوئی اور چیز بھی اٹھا سکتے ہو؟ اس نے کہا لائیے، جو چیز ہے آپ دے دیں میں اٹھا سکتا ہوں۔ آپ نے اپنے جوتے کو قدم مبارک سے نکالتے ہوئے، آپ ناگرا جوتے پہنتے تھے جو مشکل سے 50 گرام کا ہوگا، فرمایا لو اس جوتے کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اپنی جگہ سے ہٹا کر دکھلا دو۔ جادوگر نے بہت کوشش کی مگر اسے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا اچھا اس برتن ہی کو اب اٹھا کر دکھا دو۔ جب وہ برتن کو اٹھانا چاہا تو برتن بھی نہ اٹھ سکا۔ وہ جادوگر اس کرامت کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے قدموں میں گر پڑا اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا اور آپ کی بارگاہ سے روحانیت کی دولت عظما لے کر واپس ہوا۔ کفر و الحاد سے دور کر دی شاہ، دولت دین اسلام کر دی عطا۔ غوث و خواجہ کے ہو مظہر و جانشین، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔